اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 12ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ ناظرین گرامی کے اندر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا فی الوقت جو سیگمنٹ چل رہا ہے وہ ہے مغفرت کا۔ تو پچھلے تقریباً 4 ویلاگ ہم نے یا سیشن جو ہے وہ ہم نے مغفرت پہ کیے ہیں، اور ہم اس میں جو زیادہ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ ہم جب تک اس کے پس منظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو، کسی بھی چیز کے ناظرین محترم نہ سمجھا جائے، جب آپ کے اس کو اوریجن پہ آپ نہیں جائیں گے، جب اس کے جو ہے نا ابتدائیے پہ نہیں جائیں گے، جب اس کے نقطۂ آغاز پہ نہیں جائیں گے، تو اس وقت تک جو ہے نا میری نظر میں، میرے خیال میں، میری رائے میں اس معاملے کی جو سینسٹیوٹی ہے یا اس کی جو ایک بنیادی جو مقصد و مفہوم ہے اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں گو کہ ہمارا ٹائم ان چیزوں پہ لگ رہا ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ بات کا سمجھنا ہے۔ اگر ہم صرف اس کو جو ہے نا ایک سرسری سا گلانس لے کے آگے نکلتے جائیں گے تو پھر ہم بات کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے، اور اس مقصد اور اس کے مفہوم پہ، اس کے مطمع نظر پہ نہیں پہنچ پائیں گے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ تھوڑا سا لینتھی ہو رہی ہیں چیزیں۔ میں جو گزارش کر رہا تھا بیک گراؤنڈ کا، تو اس کی میں مثال آپ سے یہ شیئر کر لیتا ہوں کہ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو دریا سندھ جو ہے نا پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اب یہ تو کیا ہے کہ دریا سندھ جو ہے نا وہ جا کے صوبہ سندھ سے گزر کے اور اس کے بعد ٹھٹھا سے ہوتا ہوا پھر یہ جو سی ہے اس میں گرتا ہے جا کے بحیرہ عرب کے اندر۔ وہ کراچی کے قریب جو وہ لوکیشن ہے، اس مقام کا نام جو ہے وہ کیٹی بندر ہے۔ چونکہ میں اس علاقے میں رہ کے آیا ہوں تو اس لیے مجھے وہ نام اس جگہوں کو بھی پتہ ہیں۔ وہ کیٹی بندر کے مقام سے یہ جا کے جو دریا سندھ ہے، یہ سی کے اندر جو ہے وہ یہ گرتا ہے۔ لیکن اب اس کا جو ہے نا ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے تو اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے، اس کا منبع کہاں ہے، جو بنیادی جو چشمہ پھوٹا ہے وہ کہاں سے نکل رہا ہے یہ۔ تو ناظرین محترم، یہ ظاہر ہے ادھر سمندر میں گرنے سے پہلے پورے صوبہ سندھ کو کراس کرتا ہے، وہاں سے گزرتا ہے، پھر پنجاب سے جو آخری پوائنٹ ہے جو صادق آباد سے جو ہے نا وہ یہ داخل ہوتا ہے سندھ کے اندر، پھر پنجاب جو ہے نا وہ پنجاب میں داخل ہوتا ہے اٹک کے مقام پہ، پھر اس سے پہلے خیبر پختونخوا ہے، اس میں تقریباً داسو کے مقام پہ یہ انٹر ہوتا ہے۔ اچھا، اوریجن پہ اگر جائیں تو یہ بیسیکلی جو ہے نا اس کا جو منبع ہے، جو اوریجن ہے، جو چشمہ ہے، وہ یہ نکلتا ہے وہاں سے تبت سے شروع ہوتا ہے یہ، تو وہ اس کا اوریجن ہے۔ وہاں سے ہوتا ہوا پھر جو ہے نا یہ لداخ کے راستے انڈیا میں داخل ہوتا ہے، پھر وہاں سے یہ جو انڈین جو آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں سے ہوتا ہوا یہ پاکستان کے نادرن ایریاز جو کہ سکردو سائیڈ ہے، وہاں سے یہ جو ہے نا نادرن ایریاز میں پاکستان میں پھر داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر آگے تقریباً داسو کے مقام پہ یہ جو ہے نا خیبر پختون۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ، ویسے تو یہ میں نے پورا آپ کو روٹ اس کا جو ہے نا وہ میں نے بات کر دی، لیکن جو اوریجن ہے نا وہاں جب تک ہم نہیں پہنچے گے تو ہم بات کے مقصد اور مفہوم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اسی غرض سے جو ہے نا یہ اگرچہ ایک ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے، ہمارا وقت لگ رہا ہے، لیکن ہمارا وقت بمقصد بن رہا ہے الحمدللہ۔ یہ جو وقت اس پہ لگ رہا ہے، اگر ہم بات کو سمجھ جاتے ہیں، ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ ہمارا بمقصد بن جائے گا انشاءاللہ وقت جو ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ آج جو ہمارا موضوع بحث رہے گا اس میں آپ کے ساتھ اسی سلسلے کے اندر جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا یا نسل انسانی کی جو ابتدا ہوئی ہے، پچھلے 2 سیشن میں ہم نے ابلیس جو ہے نا اس کو، ابلیس کے جو جنوں کی نسل تھی اس کو ایک سیشن میں ڈسکس کیا، دوسرے میں ہم نے جو ہے نا ابلیس کا پروفائل وہ ہم نے ڈسکس کیا۔ تو اب جو ہے نا ہم جو نسل انسانی کی ابتدا ہوئی، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پیدا کیا، تخلیق کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جب اللہ نے یہ ایک جو ہے نا سپریم ڈیسیژن اللہ نے لیا، جب یہ عظیم فیصلہ لیا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سے مطلع کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو مردود اور ملعون قرار دے دیا، اور آدم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ان کی بیوی کو، اماں حوا کو، اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا۔
پھر انہوں نے وہاں پہ ایک جو ہے نا ایک ظاہری ایک سیناریو اس طرح کا بنتا ہے کہ انہوں نے پھر ایک دانہ کھایا، ایک ممنوعہ پھل تھا، شجر تھا، اس کا دانہ کھایا، اور اس میں ظاہری طور پہ ایسا ہے کہ اس کی پاداش میں ان کو جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح سے دنیا کے اندر نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے آپ سے اگزامپل شیئر کی ہے انڈس ریور کی، دریا سندھ کی، کہ وہ تبت سے شروع ہو رہا ہے اور پھر سفر کرتے 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 جو ہے وہ صوبہ سندھ کے آخر میں ٹھٹھا ضلع کو کراس کر کے اور کیٹی بندر کے مقام پہ جو ہے وہ عربین سی میں گر جاتا ہے جا کے۔ یہ تو میں نے اس کا جو ہے نا وہ آغاز سے لے کے اختتام کی طرف سفر کی بات کی ہے، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو مغفرت ہے ناظرین محترم، چونکہ یہ تو جب سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی ہے وہاں سے جو ہے نا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم اس کو، جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ کسی بھی درخت پہ جو ہے نا وہ تنے سے اوپر جایا جاتا ہے، وہ اوپر اس کی چوٹی سے تو نیچے نہیں آ سکتے نا۔ تو اس لیے یہ جو جیسے ہم نے پچھلے جو ہے نا تقریباً 4 سیشن ہم نے مغفرت کے سیگمنٹ پہ کیے ہیں، اس میں پہلے اس کا ہم نے جو ہے نا وہ تمہیدی وہ چیزوں کو ڈسکس کیا، اس کے بیک گراؤنڈ کو، پھر اس کے بعد اس میں بیچ میں جو ہے نا وہ ابلیس کا ظاہر ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر۔ یہ جب سیشن کلوز ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم سارے ان سوالوں کے جوابات کے اوپر ہم پہنچ جائیں گے۔ تو ابلیس کا ایک بہت بڑا رول ہے دنیا کے اندر بھی ہے، ہم سب کے ساتھ ہے وہ، چونکہ یہ تو آغاز سے ہے تو تب سے جو ہے نا اس کا کردار شروع ہو گیا، اور یہ جب وہی والی بات ہے کہ سیشن کلوز ہوگا تو ساری پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ ہے کہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں ریورس، اس کے اندر نا ریورس گیئر میں۔ تو اب اسی سلسلے میں کہ بھائی جہاں نسل انسانی کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے قرآن کے اندر جو ہے نا جو آیات ہمیں ملتی ہیں مختلف صورتوں کے اندر، تو وہ میں آپ سے آج کے انشاءاللہ تعالی سیشن میں شیئر کروں گا۔ پھر چونکہ ہمارے جو اگلے جو سیشنز ہوں گے وہ اس کے اوپر بیس کر رہے ہوں گے کہ جہاں سے نسل انسانی کی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نسل انسانی کی یعنی کہ پہلے 2 مخلوقات تھیں، نوری اور ناری، پھر یہ خاکی مخلوق جب سے شروع ہوئی ہے تو وہ بیک گراؤنڈ، اور پھر یہ جو آیات ہیں یہ اسی سلسلے میں، یہ قرآن مجید کے اندر میرے محترم ناظرین 76 آیات ہیں، 76، اور یہ 9 صورتوں کے اندر ہیں۔ پچھلے کسی سیشن میں میرے سے شاید 1-2 مسٹیکس ہوئی ہیں، وہ ایک تو یہ تھا کہ وہ چونکہ اس وقت تک میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا تھا، تو 7 صورتوں کی میں نے بات کی تھی کہ 7 صورتوں میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ 7 نہیں، یہ 9 ہیں، کیونکہ اس میں 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں سورہ نساء اور سورہ زمر، اس کے اندر جو ہے نا ایک آیت ہے اور وہ اماں حوا کی تخلیق کے بارے میں ہے، تو وہ بھی اس میں شامل کرو تو پھر 9 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح دوسری ایک مسٹیک میرے ایک جو ہے نا ایرر میرے سے ہوا تھا، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا آیت، ٹوٹل آیات تو میں نے ٹھیک بتائی تھی 10 ہی تھیں، لیکن میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ 30 سے لے کے 38 تک ہیں، وہ 38 تک نہیں ہے بلکہ آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک ہیں۔ تو یہ تو ایک کریکشن تھوڑا سا میری جو ہے نا معذرت کے ساتھ قبول کر لیجئے گا۔ اب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو آیات ہیں وہ ہیں 19 آیات ہیں سورہ الحجر کے اندر۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ بھائی جو تخلیق آدم ہے اس سے پہلے اس کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا اس کا، پھر اللہ نے فرشتوں کو اس سے مطلع کیا، اعلان کیا اللہ نے، پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر حکم سجدہ اور انکار سجدہ، پھر ابلیس کا، وہ پھر جو ہے نا اسی طرح شروع میں جو فرشتوں نے جو ہے نا اللہ سے مکالمہ کیا، پھر بعد میں جو ہے نا جب انکار سجدہ ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اور ابلیس کے درمیان میں بیچ میں جو مکالمہ ہوا، پھر اسی طرح اس کے بعد جو ہے نا ابلیس کو ملعون قرار دیا گیا، پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت میں بھیجا گیا، پھر وہ ایک ظاہری ایک اس کا ایک سناریو ایسا بنا کہ انہوں نے ایک شجر ممنوعہ کا دانہ جو ہے نا کھا لیا، جس کی وجہ سے وہ ان کو پھر دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ تو یہ ان 76 آیات میں یہ چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں تفصیل سے مل جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ مہربانی فرما کر جو ہے نا آپ بھرپور اس کو، بھلے آپ اس والے سیشنز کو یا ویلاگ کو قسطوں میں سن لیں، لیکن اس کو A to Z اگر آپ انعماق کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، غور کے ساتھ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو اس سے وہ والا رزلٹ مل جائے گا جو بات جو ہے نا میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو بریک اپ اس کا یہ ہے کہ سورہ الحجر کے اندر 19 آیات ہیں، یہ غالباً اس کی جو ہے نا 26 نمبر آیت سے لے کے 44 تک جو ہے نا وہ آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہیں سورہ الاعراف اور سورہ صاد، ان کے اندر جو ہے وہ 15 آیات ہیں۔
اور تیسرے نمبر پہ ہے سورہ بقرہ جس میں 10 آیات ہیں، پھر سورہ طٰہٰ اس میں 9 آیات ہیں، پھر سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا اس میں 5 آیات ہیں، اور اس کے بعد جو 3 صورتیں ہیں سورہ نساء، سورہ زمر اور سورہ کاف، ان میں ایک ایک آیت ہے۔ جو سورہ کاف کے اندر ہے وہ تو ابلیس کے بارے میں ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، اور سورہ نساء کی آیت 1 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 6 یہ جو ہے یہ اماں حوا کی تخلیق کے حوالے سے ہیں۔ تو اس کی جو ہے نا میں آپ سے جو ہے نا ڈیٹیل عربی بھی اس کی پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ پڑھوں گا، یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کو۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین محترم یہ قرآن کی آیت سورہ اعراف سے یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو میں پڑھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف آیت نمبر 204۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین محترم، اب میں سورہ بقرہ کی جو 10 آیات ہیں اس کے جو عربی ہے اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یہ ہے آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 39 تک 10 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کیا مکالمہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ یہ انہوں نے حضرت انسان کے بارے میں کہا، اور اس کی بیس کیا ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے جو جنات کا میں نے پچھلے کسی ویلاگ میں آپ سے شیئر کیا ہے تو اس بیس پہ فرشتوں نے یہ بات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور وہ خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 ختم ہوئی، آیت نمبر 31 شروع ہو رہی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ آیت نمبر 31 ختم ہوئی، آیت نمبر 32 فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 32۔ اب آیت نمبر 33 شروع ہو رہی ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم
چھپاتے ہو۔ یہ ہو گیا آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، واستکبر اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ آیت نمبر 34 ہو گئی، آیت نمبر 35 شروع کر رہے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ آ گیا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا معاملہ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36، فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ یعنی کہ رہنے کی جگہ ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اب آیت نمبر 37، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین محترم، توجہ کی گزارش ہے، اگلے جو ویلاگ ہوں گے تو اس میں بہت سے ایسے جو پیچیدہ سوالات ہیں ان کے جواب انشاءاللہ تعالی اسی سے میں آپ سے شیئر کروں گا، قرآن کی آیات کے تناظر میں، اسی ریفرنس سے، اسی کانٹیکس میں۔ آیت نمبر 38، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 39، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ناظرین محترم 10 آیات ہو گئی سورہ بقرہ کی۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سورہ نساء کی ایک ہی آیت ہے، اور وہ مینلی اماں ابا کی تخلیق کے والے سے ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، پہلی آیت ہے سورہ نساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ترجمہ، اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا۔ یہ اماں ابا کی تخلیق کے بارے میں ہے کہ اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطہ سے سوال کرتے ہو آپس میں، اور خبردار رہو قرابت داروں سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ ناظرین محترم، یہ 2 صورتوں سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ اور سورہ نساء سے 11 آیات 10 اور 11 آیات بطور ریفرنس کے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو باقیہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں شیئر کریں گے، ورنہ ذرا لمبا ہو جائے گا سیشن۔ تو اس میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو ترجمہ میں نے ابھی سورہ نساء کا پڑھا یہ معرف القرآن ہے، یہ میرے پاس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
مفتی اعظم پاکستان ادارہ المعارف، یہ دارالعلوم کراچی سے ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب اور مولانا رفیع عثمانی صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ غریق کی رحمت کرے، یہ ان کے والد صاحب جو ہے یہ معارف القرآن ہے، تو یہ اس سے میں نے یہ ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، سورہ نساء والا۔ تو ناظرین محترم، اگلے ویلاگ تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے گرد و بغل کے لوگوں کا بہت خیال کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، زندگی نے وفا کی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔